فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے؟ یہ رمضان المبارک انسانوں کی طرف رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خاص مہمان ہے، اور یہ بات معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہے کہ جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اسی کا استقبال پھر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان عام سا ہے، نارمل ہے، سادہ سا ہے، پھر اس کا استقبال بھی سادہ سا کیا جائے گا۔ اگر مہمان کوئی وی آئی پی ہے، معزز ہے، پھر اس کا استقبال بھی بڑے شاندار طریقے سے کیا جاتا ہے، بڑے پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے، گلیوں کی صفائی کی جاتی ہے، پورے گھر کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، جالے اتارے جاتے ہیں، گرد و غبار کو صاف کیا جاتا ہے، اور جس کمرے کے اندر مہمان نے ٹھہرنا ہوتا ہے اس کمرے کی بہترین صفائی کی جاتی ہے، بڑا شاندار بیڈ لگایا جاتا ہے، بڑے اچھے بستر کا بندوبست کیا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت تکیے اس کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ایک انسانی مہمان کی جو انسانوں کی طرف آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک تو رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے خاص، جو انسانوں کے پاس آ رہا ہے، اور یہ وی آئی پی نہیں ہے، یہ وی آئی پی مہمان ہے۔ پھر اس کا استقبال تو بڑے ہی شاندار طریقے سے ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک انسانی معزز مہمان کے لیے پورے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح اس مہمان کے استقبال کے لیے جو انسان کا جسم ہے ایک گھر کی مانند ہے، اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے، نافرمانی سے، گناہوں سے اس کو پاک کیا جائے، اور یہ ذہن کے اندر رکھا جائے جس طرح ایک انسانی مہمان سے ہم ڈرتے ہیں نا، اگر گھر کے اندر گندگی نظر آ گئی تو برا محسوس کرے گا، تو اس مہمان کے آنے سے پہلے بھی ہم اپنے پورے جسم کو جو گھر کی مانند ہے اچھی طرح صاف کر لیں، اور یہ ذہن کے اندر رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان آ جائے اور ہم نافرمانیوں کے اندر پڑے ہو، ہمارا جو جسم گھر کی مانند ہے اس گھر کے اندر ہے گناہوں کی غلاظت بھری ہو، مہمان وہ کیا خیال کرے گا؟ وہ ہمیں پھر برا محسوس کرے گا، اور اس کو بھی برا لگے گا کہ میں اتنے شاندار رب کی طرف سے شاندار تحفہ بن کے، مہمان بن کے اس انسان کی طرف آیا ہوں، اور اس انسان نے میرا استقبال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح یہ گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی طرح یہ غلاظت کے اندر ہے، گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جس طرح ایک انسانی مہمان کے لیے ہم اس کا کمرہ خوبصورت سجاتے ہیں، بڑے اچھے تاؤ تکیے لگاتے ہیں، بڑا خوبصورت بیڈ ہوتا ہے، بڑا اچھا بستر کا اس کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسانی جسم جو گھر کی مانند ہے اس کے اندر جو ایک بہترین کمرہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس مہمان کے آنے سے پہلے اس دل کو، اس مہمان کے کمرے کو جو دل کی صورت میں انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کی جائے، اس کو سجایا جائے، کینے سے اس کو پاک کیا جائے۔ اس دل کے اندر، گھر کے اندر، کمرے کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف انتقام کی آگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس دل کو بالکل پاک ہونا چاہیے ان چیزوں سے کہ معزز مہمان آ رہا ہے، کہیں وہ یہ نہ دیکھے کہ جس کمرے کے اندر میں نے جانا ہے اس کمرے کے اندر تو انتظامات ہی نہیں ہیں، وہ کمرہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کینہ پڑا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، لالچ بھری ہوئی ہے، ریاکاری پڑی ہوئی ہے۔ وہ مہمان کیا محسوس کرے گا؟ برا محسوس کرے گا کہ اس میزبان نے صحیح معنوں میں میری تکریم نہیں کی، میرا احترام نہیں کیا، میرا استقبال نہیں کیا۔ جس طرح پورے گھر کے ہم جالے اتارتے ہیں نا، پورے گھر کو گرد و غبار سے صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہم اس مہمان، معزز مہمان کے آنے سے پہلے اپنے دل سے نافرمانیوں کو صاف کریں، اپنے دل سے گناہوں کو صاف کریں، اور جس طرح جالے اتارے جاتے ہیں اس طرح نافرمانیوں کا جالا جو ہمارے دل کے اوپر لگ چکا ہے، گناہوں کا زنگ جو ہمارے دل کے اوپر لگ چکا ہے، اس مہمان کے آنے سے پہلے اس زنگ کو اتارنے کا عزم کرے، کوشش کرے اور تیاری کرے کہ ہم نے اس مہمان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے طور پہ اس دل کو جو انسانی جسم کے اندر، گھر کے اندر ایک کمرے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، جس کمرے کے اندر آ کے اس مہمان نے ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، اس دل کو، اس کمرے کو جالے سے، گرد و غبار سے، زنگ سے، آلودگی سے بالکل پاک کیا جائے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی معزز مہمان آ جائے نا، یا ہم کسی کے پاس چلے جائیں جو ہم سے اونچے لیول کا بندہ ہے، جو سٹیٹس جس کا تھوڑا ہائی ہے ہم سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے بالکل بڑے معزز طریقے سے، باادب طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں،
کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اس مہمان کو ناگوار گزرے، حتیٰ کہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں کہیں مہمان کو برا محسوس نہ ہو۔ اسی طرح کھانسی آ رہی ہوتی ہے، کیا ہم کرتے ہیں؟ کھانسی نہیں کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کے اوپر کپڑا رکھ کے، ہاتھ رکھ کے اس کھانسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں مہمان کو برا نہ لگ جائے۔ یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، اس مہمان کی بات ہو رہی جو انسانی مہمان ہے، جو تھوڑا سا معزز مہمان ہے، لیکن یہ تو وی آئی پی مہمان، رب کی طرف سے بھیجا ہوا خاص تحفہ انسان کے لیے۔ تو اس کے سامنے پھر کوئی ایسی انسان کو حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس مہمان کو بری لگے۔ رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، سنت رسول سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو اپنے آپ کو ایسے کاموں سے روک کے رکھنا ہے جو اس مہمان کو برا لگے، جو کام اسلام کے منافی ہوں۔ انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں، غلط کاری کر لوں، گناہ کے اندر پڑا رہوں، لیکن اس مہمان کی وجہ سے اس انسان نے اگر اپنے آپ کو روک لیا برائی سے، گناہ سے، رب کی نافرمانی سے، سنت رسول کی روگردانی سے اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی روک لیا نا، تو یہ ہے سب سے بڑا استقبال اس رمضان کا جو ہم صحیح معنوں میں کریں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہ کر سکے نا، رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال ہم اور طریقوں سے کرتے رہے، لیکن جو اصلی استقبال ہے اپنے جسم کی صفائی، اپنے دل کے کمرے کی صفائی، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا نا تو میرے بھائیوں سمجھ لو ہم نے صحیح معنوں میں اس معزز مہمان کا استقبال نہیں کیا۔